زبان کا ایک مصرف ماضی کی طرف کھڑکی کھولنا ہے تاکہ ہم جھانک کر گزشتہ زمانوں کے واقعات سے باخبر ہوں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو ان سے سبق سیکھ کر ایسے اعمال سے باز رہیں جس سے اجتماعی یا انفرادی سطح پر نقصان کا خدشہ ہو، دوسرا یہ کہ ہم اپنا سفر وہاں سے شروع کریں جہاں سے گزشتگان چھوڑ گئے۔ انسان ارتقائی منزلیں طے کر رہا ہے اور لفظ کاغذ سے کمپیوٹر اسکرین پر درج ہونے لگے۔ اربوں لوگوں کی دنیا میں ہزاروں زبانیں رائج ہیں۔ کون سی باقی رہیں گی، کون سی فراموش کر دی جائیں گی، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اہل زبان اس کی ترویج اور تحفظ پر کتنا کام کر رہے ہیں۔ جہاں تک اردو زبان کا تعلق ہے تو ڈیجیٹل دنیا میں ریختہ جیسی ویب سائٹ پر اردو ادب کا خزانہ محفوظ ہے۔ شاید اور بھی لوگ اپنے اپنے طور پر اردو زبان کی ترویج میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں جو قابل تحسین ہے، مگر ایک بات جو میں نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو زمانے کی رفتار سے ہم آہنگ نہیں کر پائے۔ ڈیجیٹل دنیا میں اردو کا نام و نشان برقرار رکھنے کو بہت سی کوششیں کی گئی مگر ہم یکجا نہیں ہو پاتے۔ ڈیجیٹل لکھاریوں کے پلیٹ فارمز جیسے سب اسٹیک پر انگریزی کا بول بالا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس میں شاید ہماری کوتاہی بھی شامل ہے۔ فیس بک پر مجھ سے بہتر لکھنے والے موجود ہیں، کمال شعر کہتے ہیں، کمال نثر لکھتے ہیں۔ اپنے خیالات کو یہاں بھی بیان کریں تاکہ اردو میں لکھنے والوں کا ایک نیٹ ورک بنے۔ اس پلیٹ فارم پر سبسکرپشن کے ذریعے کمائی بھی کی جا سکتی ہے، مگر وہ بات کا مرحلہ ہے، ابھی تو ہمیں آگاہی ہی نہیں۔ وہ لوگ جو انفرادی سطح پر مشق سخن کے خواہ ہیں انہیں اس پلیٹ فارم پر یکجا ہونے کی کم از کم کوشش تو کرنی چاہیے۔ میں نے مشق سخن کے عنوان سے ایک پبلیکیشن کا آغاز کر دیا ہے۔ رستہ مبہم ہے اور ہاتھ میں جو دیا ہے وہ صرف ایک قدم روشن کرتا ہے، سو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ راستہ بنتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ بھی متجسس ہیں اور اس پلیٹ فارم پر اپنا ہنر آزمانا چاہتے ہیں تو اپنی پبلیکیشن کا آغاز کریں۔ میں یہاں پر آپ کا خیر مقدم کروں گی۔